احمد الصغیری وہ انسان جس کا 103 افراد جاں بحق ہو گئے تھے حملہ میں غازہ میں، وہ اکیلا بچا تھا، اور اس کی جو سٹوری ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خرم شہزاد اور خمس ٹی وی میں آپ سب کو ویلکم بیک کہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے بچ جانے والے رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے اس واقعے کے متعلق ٹکڑوں میں کچھ کہانیاں سنی ہیں۔ اس کے خاندان کے گھر کے داخلی دروازے پہلے ایک موزائل آ کر گرا۔ اس کے مطابق اس کے بعد میرے گھر والے جلدی سے گھر سے نکل گئے اور پھر وہ میرے چاچا کے گھر چلے گئے۔ 15 منٹ کے بعد ایک جنگی جہاز نے اس گھر کو پھر نشانہ بنایا۔ یہ 4 منزلہ عمارت جہاں احمد کے گھر والے اور رشتہ دار مارے گئے، یہ غازہ سٹی کے زیتون کے علاقے میں صحابہ میڈیکل سینٹر کے کونے میں واقع ہے۔ اب یہاں ملبے کا ایک ڈھیر ہے۔ یہاں اس ملبے پر مختلف طرح کے رنگ، ایک سبز پلاسٹک کیپ اور مٹی میں اٹے کپڑوں کے ٹکڑے ملے ہیں۔ ایک کار کا ٹوٹا ہوا ڈھانچہ قریب ہی کنکریٹ کی چٹانوں کے نیچے دبا ہوا ہے۔ احمد کے زندہ بچ جانے والے رشتہ داروں میں سے ایک حامد الصغیری نے بتایا کہ جب حملہ شروع ہوا تو پہاڑوں کی طرف بھاگنے والے افراد تو بچ گئے، مگر گھر میں پناہ لینے والے مارے گئے۔ ان کے مطابق یہ فائر بیلٹ تھا۔ غازہ پر حملے اور رستہ بند ہونے کی وجہ سے وہ اپنی اہلیہ اور 3 بچوں کے پاس واپس آنے کی قابل نہ رہے۔ اس کے بعد جب بھی فون کا رابطہ بحال ہوتا تو وہ تقریباً روزانہ ہی فون پر اپنی اہلیہ اور بچوں سے بات کرتے۔ جب 8 دسمبر کو ان گھر والے ایک اسرائیلی فضائی حملے کی لپیٹ میں آئے تو وہ اس وقت بھی اپنی اہلیہ سے فون پر بات کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جانتی تھی وہ مر جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی کبھی خطا ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ میں نے انہیں کہا کہ ایسا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم دونوں کی آخری فون کال نہیں تھی اور وہ انہیں کی آخری فون کال تھی، اور اس کی 3 بیٹیاں بھی اسی میں مر گئی، اور اس کے خاندان کی 103 افراد جو اس میں مر گئے تھے، اب وہ اکیلا بچا ہے اور ایک اس کا کزن ہے۔ باقی ان کا پورا خاندان وہ 4 منزلہ بلڈنگ میں ہی ڈوب کے مر گیا تھا۔ وہ جب ان کو شہید ہو گیا تھا، جب ان کو حملہ کیا گیا تو اس پہ میزائل مارا گیا تھا، تو ان کا سارا خاندان ایک ہی اس میں بلڈنگ میں تھا، جس کی وجہ سے وہ سارے ہی ہو گئے۔ بند کر کون اپنے گھر سے دور ابھی احمد کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کبھی اپنے گھر واپس جا سکے گا۔ کہنا غازہ میں میرے کا اپنے گھر سے دور ابھی احمد کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کبھی اپنے گھر واپس جا سکے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ غازہ میں میرا خواب تباہ ہو گیا، اب میں وہاں کس کے لیے جاؤں؟ مجھے اب کچھ نہیں پانا کہ اب مجھے کون ڈارلنگ کہے گا، جو کہ پوری زندگی مجھے میری اہلیہ کہتی تھی۔ اب مجھے یہ سب کون بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ تو یہ ایک غازہ سے ایک دکھی خاندان کی کہانی ہے، وہ لڑکے کی جو بیچارہ اپنا سارا خاندان کھو بیٹھا ہے۔ ایسے ادھر بہت سے حالات ہو رہے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں، ان کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ یا اللہ اس رمضان کے صدقے ان کی مدد فرما۔ ہمارے پاکستانی حکمران اور ہمارا ضمیر تو مر چکا ہے، تو ہم تو ایسے چپ پڑے ہیں مسلمان، جیسے ان پہ کبھی برا وقت آئے گا ہی نہیں۔ ان کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ معاف کرنا۔ خرم شہزاد کو دیجیے اجازت۔ اللہ